ایک بڑا الزام پیپلز پارٹی پہ یہ رہا کہ کرپشن بہت ہے. ابھی جیسے راہنوار نے بھی کہا کہ پچھلے 5 سال میں 7,000 ارب روپے کی کرپشن ہوئی، حتیٰ کہ ان کا الزام یہ تھا، ہو سکتا ہے غلط ہو سکتا ہے صحیح ہو، اس کی تحقیق ہونی چاہیے، کہ بلاول ہاؤس کا خرچہ بھی جو ہے وہ جعلی اکاؤنٹس کے ذریعے چلتا ہے. تو ان کے منشور میں کرپشن کے اوپر کوئی بات نہیں. جی آپ یہ بات لاجیکل ہے کہ پھر کرپشن کے اوپر کیوں بات کریں گے. ہاں لیکن اگین بات میں آپ سے، یعنی آپ کی بات درست ہے، میں تو مزید کوئی بات نہیں کہتا ماں سوائے اس کے ہاں کہ گورننس ایک بڑا سیریس ایشو ہے، اور ہمارے لوگوں کو ابھی تک گولیاں ٹافیاں دے کے ایک عام، جسے کہنا چاہیے بالکل ہی عام فہم اور عام سطح کی بنیادیں، یعنی اس کے جھوٹے وعدے کر کے کام چلایا جاتا ہے. ہاں. اس کو کہتے ہیں گھسیٹنا. آج اہم موضوع یہ ہے کہ کل بے نظیر بھٹو کی برسی تھی، 16ویں برسی. گڑھی خدا بخش میں ایک بڑا جلسہ ہوا جس میں آصف زرداری اور چیئرپرسن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے خطاب کیا، اور اس میں پیپلز پارٹی کا اگلے الیکشن کے بارے میں منشور کا اعلان کیا. ان کے پروگرام کا یہ اچھی بات یہ ہوئی کہ کم سے کم کسی پارٹی نے کنکریٹ فارم میں، ٹھوس شکل میں بتایا کہ وہ کیا کرنا چاہتی ہے عوام کے لیے. ان کا کہنا ہے کہ وہ صحت کارڈ کی طرح مزدور کارڈ دیں گے، اور وہ کسان کارڈ دیں گے، اور بے روزگاری کا الاؤنس دیں گے، بھوک مٹائیں گے، اور 30 لاکھ گھر بنائیں گے. بہت اچھی بات ہے، اور وہ یہ سب کچھ کرنا چاہتے ہیں، اور اس کا مثبت پہلو یہ ہے کہ وہ بہت ایک ٹھوس نکات کے ساتھ سامنے آئیں. لیکن جو اس کا اس پہ سوالات بھی کیے جا سکتے ہیں. مثلا اس پہ سوال یہ ہے کہ پاکستان اتنا معاشی طور پہ اس وقت مشکل صورتحال کا شکار ہے، وہ اتنے بڑے بڑے کام کرنا چاہتے ہیں. ناجی صاحب، تقریباً ہزاروں ارب روپے درکار ہوں گے 30 لاکھ مکان بنانے کے لیے. سر یہ عیاشی ہے جب آپ کو پتا ہے کہ نہ الیکٹ ہونا ہے، نہ حکومت آنی ہے، نہ ایسا دور دور تک کو خطرہ موجود ہی نہیں ہے. تو پھر آپ جو بھی کہتے رہیں. افسوسناک بات یہ ہے کہ یہ آج بھی، یعنی 2023 اب اینڈ ہو گیا، 24 آنے والا ہے، جو وعدے ہیں وہ یہ ہیں کہ سب بچوں کو تعلیم مفت ہم دیں گے. آج بھی جو صیغہ استعمال ہو رہا ہے وہ اپنے اندر ثبوت ہے کہ آج ایسا نہیں، آج تک ایسا نہیں ہو پایا. یہ 15 سال سے سندھ میں حکومت ہے پیپلز پارٹی کی، اور 18ویں ترمیم کے بعد تعلیم جو ہے صوبائی محکمہ ہے. ہزاروں ارب روپے فیڈرل گورنمنٹ سے پروونشل گورنمنٹ کو NFC کے تحت منتقل ہو چکے، لیکن انہوں نے کوئی یہ جو کام وہ کہہ رہے ہیں ہم کریں گے، اس میں سے کیا کیا؟ تمام اس ذمہ دار ہیں. ہاں آپ یہ دیکھیے، چلے سندھ کی حد تک لگا لیں، چلیں سندھ کی حد تک 15 سال سے ان کی حکومت آج بھی یہ ہے کہ ہم ایسا کریں گے. اس کا مطلب ہے کہ ابھی تک وہ نہیں کر پائے. نہیں کر پایا. وہاں پہ تو ٹیچرز بھی نہیں پڑھ سکتے. یعنی وہاں پہ خود اعتراف کیا وزیر تعلیم نے کہ ہمارے ٹیچر بھی میتھ نہیں کر سکتے، اور اپنی لٹریسی نہیں ہے. تو یہ یعنی منشور میں اس بات کا پیش، یہ وعدہ اپنے اندر ایک چارج شیٹ ہے. یہ وعدہ اپنے اندر خود ان کی پرفارمنس کے خلاف ایک پروف ہے. ہاں، یہ وعدہ ان کی اپنی ال گورننس اور پرائرٹیز کو ایکسپوز کرتا ہے. اور اچھا دوسری بات آپ آ جائیے کارڈز. ہاں کارڈز یہ کیا ہے؟ کارڈز یہ اس کا مطلب کیا ہے؟ حکومتی سطح پر آپ ایک چیریٹی کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی بالکل یہی مقصد ہوا نا. کون سا سوسائٹی ہے جو چیریٹی پر چل؟ حکومت کے پاس پیسہ کو حکومت اپنی انڈسٹریاں نہیں چلاتی. دیکھیں نا، ابھی پاکستان کا جو بجٹ ہے اس میں آدھا بجٹ تو قرضوں پہ مشتمل ہے. یعنی جتنی ہماری آمدن ہے اس سے دگنے اخراجات ہیں. تو اور مزید اخراجات کے لیے پیسہ کہاں سے آئے گا؟ بتائیں تو صحیح نا. مالی وسائل کہاں سے آئیں گے؟ یہ تو کوئی نہیں بتاتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری کے سارے وہ خواب ہیں جو ڈھٹائی سے بیچے جاتے ہیں. یہ سارے وہ وعدے ہیں جھوٹے جو ڈھٹائی سے کیے جاتے ہیں. یہ ساری کی ساری وہ باتیں ہیں جو بولنے والا بھی جانتا ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں، سننے والا بھی جانتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، لیکن پھر بھی لوگ یقین کر لیتے ہیں. اور اس جھوٹ کو، یقین کا تو میں لفظ نہیں استعمال کرتا، لیکن اس جھوٹ کو برداشت کر لیا جاتا ہے. برداشت. یہ جھوٹ جو ہے یہ قابل برداشت ہے. اس کو ایک نارمل پریکٹس سمجھ کے یعنی اسے قبول کر لیا جاتا ہے. چلیں تھوڑا نرمی کے ساتھ ان کو دیکھتے ہیں. ماضی میں یہ ہوا کہ پیپلز پارٹی کی جب حکومت آئی، بھٹو صاحب کی جو حکومت تھی اس نے خاصا پرو پور گورنمنٹ سمجھی جاتی ہے. مزدوروں کے حقوق کے لیے کچھ کام کیے، کچھ زرعی اصلاحات بھی چھوٹی موٹی کر دی انہوں نے. وہ چاہے پوری طرح امپلیمنٹ نہیں ہوئی، لیکن ان کی کچھ پالیسیز سے، جیسے نیشنلائزیشن کی پالیسی تھی، اس سے کچھ نقصان بھی ہوا. کنٹروورشل سی بات ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں اچھا ہوا، کچھ لوگ کہتے ہیں برا ہوا. لیکن
جو اس کے بعد حکومتیں آئیں تو وہ تو کوئی بڑا کام نہیں کر سکیں، بلکہ ایک بڑا الزام پیپلز پارٹی پہ یہ رہا کہ کرپشن بہت ہے. ابھی جیسے راون وار نے بھی کہا کہ پچھلے 5 سال میں 7,000 ارب روپے کی کرپشن ہوئی، حتیٰ کہ ان کا الزام یہ تھا، ہو سکتا ہے غلط ہو سکتا ہے سچ ہو، اس کی تحقیق ہونی چاہیے، کہ بلاول ہاؤس کا خرچہ بھی جو ہے وہ جعلی اکاؤنٹس کے ذریعے چلتا ہے. تو ان کے منشور میں کرپشن کے اوپر کوئی بات نہیں. جی آپ یہ بات لاجیکل ہے کہ پھر کرپشن کے اوپر کیوں بات کریں گے. لیکن اگین بات میں آپ سے، یعنی آپ کی بات درست ہے، میں تو مزید کوئی بات نہیں کہتا، ماں سوائے اس کے کہ گورننس ایک بڑا سیریس ایشو ہے، اور ہمارے لوگوں کو ابھی تک گولیاں ٹافیاں دے کے ایک عام، جسے کہنا چاہیے بالکل ہی عام فہم اور عام سطح کی بنیادیں، یعنی اس کے جھوٹے وعدے کر کے کام چلایا جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں گھسیٹنا. اچھا، ایک فیوڈل سوسائٹی ہے سندھ کی جہاں بہت بڑے بڑے ذمہ دار ہیں اور دوسری طرف بہت غریب لوگ ہیں. جب میں اندرون سندھ گیا، حتیٰ کہ لاڑکانے بھی مجھے جانے کا اتفاق ہوا دیہات میں، تو مجھے لگا جیسے میں 400-500 سال پہلے کی دنیا میں آ گیا ہوں. بالکل مٹی کے گھر بنے ہوئے، بچے برہنہ بھاگ رہے ہیں اور مفلوق الحال لوگ ہیں. ان کے کپڑے دیکھ کر، ان کے رہن سہن دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ انتہائی غربت میں زندہ ہیں زیادہ تر لوگ. تو ایسے معاشرے میں آپ عام آدمی کو کیسے یہ شعور دے سکتے ہیں کہ وہ ان باتوں پہ یقین نہ کرے اور کوئی اور متبادل ڈھونڈے؟ آپ نے سندھ کا ذکر کیا، پورے ملک کا یہ حال. پختونخوا میں 18 لاکھ بچہ ہے، 18 لاکھ، جو رات جب ہوتی ہے تو واپس جانے کے لیے اس کے پاس گھر موجود نہیں ہے. وہ 18 لاکھ بچہ رات کو اس کو معلوم نہیں ہے وہ کہاں، وہ مجبور ہے کہ وہ ٹرکوں کے ہوٹلوں پہ، یہ کوڑے کے ڈھیر. ہمارے 2.5 کروڑ بچے جو ہیں اسکولوں میں نہیں جاتے، جن کی عمر جو ہے اسکولوں میں جانے کی ہے. یعنی دوسری طرف کا دیکھ لیجئے کہ وہاں 2013 سے پی ٹی آئی کی حکومت رہی، اور 2014 میں عمران خان، اس کا سابق، اس کا چیئرمین کا ایک انٹرویو ہوا جس میں اس نے اس بات کو تسلیم کیا کہ یہ بہت شرمناک حقیقت ہے کہ لاکھوں بچے واپس ان کے پاس سونے کے لیے چھت نہیں ہے. کچھ نہیں ہوا ان کے لیے. لیکن ایک طرف ہم بی آر ٹی بنا رہے ہیں، اورنج ٹرین بنا رہے ہیں، اور موٹر ویز بنا رہے ہیں سوار بی آر ٹی، جہاں سے آپ نے نہیں پورے پاکستان میں. دوسری طرف بچوں کو اسکول بھیجنے کے لیے پیسے نہیں ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ہوتا ہے نا جمپنگ اراؤنڈ، یہ نہ کیا. میرا تو یہ ہے کہ بھئی آپ کی پرائرٹیز کیا ہیں. تو ہم اب صوبوں کی بات کر رہے ہیں نا پس منظر میں. آپ نے پیپلز پارٹی اور سندھ کی بات کی، میں پختونخوا میں پی ٹی آئی کی پرفارمنس کی بات کر رہا ہوں. بی ٹی آئی تو وہاں فٹ آتی ہے، میں پورے پاکستان کی بھی بات کر رہا ہوں نا. آپ جمپ اراؤنڈ کر رہے ہیں. لیٹس سی. باخبر رہیے ہر جگہ، ہر وقت، بر وقت. ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں، اور جانیے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ.